سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ، اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان بے بس ہے، بے بس، لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی شان الگ ہے، مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو، واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ اہل توحید ہیں، اہل سنت، صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب سنو، غور سے سنو، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو، آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو۔ جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا، تو آدمی برداشت نہیں، پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے، نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا؟ اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے، تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، اکیلے رحم کرو۔ وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں، ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زانیوں کے حوالے سے، یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے، میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں۔ نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں۔ اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے۔ کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا۔ تو میرے بھائیوں زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے، بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ
چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں ان کو موت نہیں آتی۔ جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے۔ جس دن مر جاؤ گے، روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ بستی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے؟ اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے۔ تو لوگوں نے کہا، بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے، آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟ بزرگ فرماتے ہیں، بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا، اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ بندے کو، زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے، رات کی آخری حصے میں اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو، رات کے پاپیوں، رات کے مجرموں، آؤ صبح پھوٹنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ اپنے دامن کرم میں، دامن رحمت میں تمہیں چھپا لوں، جگہ دے دوں۔ اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، آؤ مجرموں میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، آواز دیتا ہے بندوں کو جیسا کہ اس کی شان ہے، میرے بندو آؤ، دن گزرنے سے پہلے پہلے دن کے مجرموں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہائے انسان، تیری غفلت پر افسوس ہے، لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے، ایم ایل اے ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے، وہ ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے۔ کتنا کرم ہے، گناہ کرتے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ارے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے، امی اتنا پیار کرتی ہے، ہمارے عیب دیکھتی ہے تو ابو کو بیان کرتی ہے، ابو اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں، بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کتنا میرا مولا پیارا ہے، کیسا کرم کرنے والا ہے۔ اتنے ہم جرائم کریں، اتنے گناہ کریں، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو، سب کی محبتوں کا خیال کیا، ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو۔ جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا، ایک حدیث پڑھنے چلا تھا، آؤ میرے اللہ کی کے فرمان پر عمل کرو۔ آج سے پہلے جو زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ پتا ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا، جو زنا کر کے مجرم ہو گیا، جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا، ان کو دھاڑس بندھے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ دل کے کانوں سے سننا۔ اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی
تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی, کالج کے لڑکوں سے دوستی, یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی, اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں, آج تو نیا دور ہے. اگر میری بٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے, ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو, کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی, کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی, مگر اندر جو نفس ہے, نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے, وہ برائی پہ ابھارتا ہے. بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا, اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا, اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا. ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی, جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی, بہنوئی سے بھی پردہ کرتی تھی. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں. کسی کو برا لگتا ہے, 1000 بار برا لگے, ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے. اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے, ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں. اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے. بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں, بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی. ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے. اور یہ تو ظلم کرتے ہیں, یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں. کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتا, پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے, کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے. کیوں کتے صاحبو, بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے. ہم نے کہا ظلم نہیں, مالک کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے. تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت. توجہ آپ کی, ہمارے اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے. بیٹی کا روپ سیدہ, طیبہ, طاہرہ, خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا روپ ہے. اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بیٹی یہ ہے, اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا. ہمارے یہاں بیٹی, اب سن لے بیٹی کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے. ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے. جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے. نعرہ تکبیر. اس لیے بیٹی کی عزت, ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے. ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے. جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے. اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب
शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया तो दीवारें दहल गई और लोग कहने लगे अली कहां से आ गए। तो लोगों ने कहा अली नहीं है, अली की शहजादी बोल रही है। ये हमारे यहाँ बेटियां, बेटियों का मकाम, इसलिए हम बेटियों को बहुत इज्जत से रखते हैं, बहुत इज्जत। हमारे यहाँ बेटी जन्नत है, जन्नत। हमारे यहाँ बेटी पेट में टुकड़े करके गटर में बहाने वाली चीज नहीं है बेटी, बेटी चूमने वाली। जो नबी का गुलाम है वो बेटी को कैसे टुकड़े कर सकता है, बल्कि टुकड़े, तवज्जो करना जुमले पे, बेटी को नबी का गुलाम टुकड़े नहीं करता बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा करार देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी के लिए कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बात दूर निकली, अर्ज क्या कर रहा था, आज से पहले जो भी गुनाह हुआ खत्म करो, तौबा करो। जब अल्लाह वाले मौजूद हों तौबा करो। अल्लाह ने गारंटी दी, अल्लाह ने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा खिलाफ नहीं होता। कुछ भी हुआ तौबा करो, सच्ची तौबा। मगर तौबा कौन सी? हर मजमे में जो करते हैं वो नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये वाली तौबा है। ये गैर तरबियत याफ्ता पुलिस है, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अल्लाह वालों हट जाओ वहां से। उनको जगह ही नहीं है बैठने के लिए, वो कहां बैठेंगे मेरे भाई, हटो वहां से, डिस्टर्ब मत करो, बात आखिरी मरहले में है। यही तो गैर तरबियत याफ्ता माहौल की नहुसत है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, हटो मेरे भाइयों, खाकी वर्दी वाले मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारा नसीबा चमका दे, वहां से हट जाओ, जगह नहीं, वो बैठेंगे कहां, उनको खड़े रहने दो, बात आखिरी मरहले में। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो सुन्नियों के जलसे में पुलिस का कोई काम ही नहीं है, डंडे वालों को, ये डंडे वाली कौम नहीं, ये झंडे वाली कौम है। यहाँ कोई डंडा नहीं निकलना चाहिए। हाँ, और अगर लोग हमें कुचलते हैं तो हम उनसे मोहब्बत से कहते हैं ना कुचलो, हम कुचलने की चीज नहीं है। मियाँ को कुचला, मुझे कुचला, नाखून लगा दिया, ये भी आपकी मोहब्बत की निशानी लेके जाएंगे। हाँ, नाखून, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, मैं समझ रहा था मेरे सर हज़रत फरमा रहे खाकसारान हक है, ये मेरे मुजाहिद मिल्लत की टीम, माशा, मुझे ऐसा लगा पुलिस वाले, लेकिन वो मैं सोच रहा था इतनी बदनज़मी क्यों कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गौस पाक की महफिल है, गौस पाक की महफिल जो सजती थी, ये उसका बचा हुआ हिस्सा, ये उनकी खैरात है, अपना कोई कमाल नहीं, जलसे वालों कोई कमाल नहीं, ये गौस पाक जिसको बुलाते इस महफिल में वो आता है। यहाँ डंडे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खाकसारा ने आपको मैं सलाम करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वाले, लेकिन बहरहाल उनको भी सलाम, उनकी अल्लाह उन्हें बरकतें दे, लेकिन थोड़ा सा वो भी दिमाग से काम ले, उनको जगह नहीं बैठने के लिए, कहाँ बैठेगा इंसान, स्टेज पे जगह नहीं, लोग खड़े हुए हैं, हम उनको अभी बैठने के लिए कहते हैं, इस पे जुल्म नहीं होगा, कैसे कहीं इनको बैठने, क्योंकि जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये तो हज़रत अख्तर मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रसूलुल्लाह की खास निगाह है, उनके मुर्शिद हुजूर सरकार कलना की खास निगाह है कि उनकी महफिल में इतने लोग जमा हो गए, वरना आज किसके लिए कौन आता है। तो बात आखिरी कर रहा था, उसको सुन ले, बात खत्म। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैकुम। आखिरी बात, कुछ भी किया तौबा करो, वो वाली नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह, वो वाली। कौन सी तौबा? जैसे बकरी के थन से दूध निकले और दोबारा उसी सुराख से थन में न जाए, ऐसे गुनाह से निकलो, फिर उधर का रुख मत करो, फिर मत पलट कर जाओ उस तरफ, ये तौबा। ऐसी तौबा करने वालों के साथ जन्नत की जमानत है, जन्नत की बशारत है। सुधर जाओ। तो बस्ती में बात कर रहा था, बीच में निकल आई कि जब तक वो जिंदा थे, बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करने के लिए तैयार था, माफी मांग लो मैं माफ कर दूंगा, उन्होंने तौबा नहीं की, अब मर गए और अजाब में गिरफ्तार हो गए। तो मैं कहता हूं ये अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले,
لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار. یہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلح کرنے تیار. اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو. جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں. میرے وقت میں جو میں نے 1 گھنٹہ متعین کیا تھا 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا, اس میں بات پوری کر لوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا, علامہ ابن الجوزی نے لکھا, میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے, حاضری دے رہے تھے. دروازے پہ کیا دیکھا, ایک جوان ہے, خوبصورت جوان, جو کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے, کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے, روتا ہے, بلکتا ہے, آہیں بھرتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو, کھاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو, روتے ہو, بلکتے ہو, آہیں بھرتے ہو, بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر, آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں, آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں, حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ, ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے, سر پہ خاک ڈال رہا ہے آقا, اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے یا رسول اللہ, اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں. وہ جوان آ گیا. اب دھیان سے سننا, غور سے سننا. وہ جوان آیا, آنکھیں جھکی ہوئی تھی, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے, ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی, سر جھکا ہوا تھا. آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میری بخشش فرما دے. آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا میرے لیے دعا فرما دے. میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ. اس نے عرض کی آقا شرم آتی ہے بتاتے ہوئے, ایسا گناہ ہو گیا ہے اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, بہت بڑا گناہ آقا. کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے. پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے. کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے. میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا. اب آقا توجہ کریں, آقا کیسے کریم ہے. آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے. اس نے سر جھکایا, خوب رویا اور روتے ہوئے کہا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے حیا کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے. اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چراتا تھا, میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا. اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا, کپڑوں کا قلت تھی تو لوگ کفن بھی چراتے تھے. آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا, کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا, اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چراتے ہوں گے. آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن بہرحال اس جوان نے عرض کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے, تو جیسے میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی. میں علامہ ارشد القادری کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے بات عرض کروں. اللہ اللہ, یعنی کہ بات یوں ہے کہ چاندنی رات تھی, قبرستان کا سناٹا تھا اور قبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا. چاند کی دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی, قبروں پر پڑ رہی تھی. سکون تھا, سناٹا تھا, کیف و سرور کا ماحول تھا. میں نے تازہ سی قبر کھولی, کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش نکالی وہ کسی مرد کی لاش نہیں تھی, وہ کسی عورت کی لاش تھی. عورت میں بھی ایک دوشیزہ یعنی خوبصورت جوان کی لاش تھی. جیسے ہی میں نے کفن نکالا چاند کی دودیا روشنی اس کے خوبصورت جسم پہ پڑی اور وہ لڑکی اور خوبصورت دکھنے لگی. شیطان اور نفس نے مجھ پہ مکمل غلبہ کیا اور مجھ
مجھے جکڑ لیا, مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ کچھ کرا دیا, اب میں بیان نہیں کر سکتا. یعنی کیا کرایا؟ اس نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا. اس جوان نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا کیا. اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے آقا جب میں بدکاری کر چکا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہتی ہے بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا, ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر میں رہوں گی, کیا منہ لے کر رہوں گی؟ تو نے مجھے ناپاک کیا, تو نے مجھے ناپاک کیا. خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے, خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے, خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے. میں بھاگا, کفن اور لڑکی کو چھوڑ کے بھاگا. آقا او دن اور آج کا دن ہے, قرار نہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں. کھاتا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, لیٹتا ہوں صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہے. آقا پریشان ہوں, کہیں قرار نہیں, کہیں سکون نہیں. زندگی میں گناہ کرتے کرتے یہ لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ اس پر تباہی مسلط کر دیتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی اس منزل پر پہنچے. اے میرے آقا کے غلاموں, میرے آقا کا نام لینے والوں, اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ, گڑ گڑا جاؤ. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا کیسے آنا, طریقہ بتاتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری طریقہ کیسے آنا, ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ماں سے لپٹتا ہے, ماں کہتی ہے ہٹ. ذوالنون مصری کا انداز صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا. حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے. کہتی ہیں اللہ کے یہاں ہو ایسے ہو جیسے بچہ ماں کے. ماں کیا پیار کر سکتی ہے, وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ, کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے. کہتے ہیں ذوالنون بچہ ماں کے پاس آتا ہے, ماں کہتی ہے ہٹ, پھر وہ آ کے لپٹتا ہے. ماں کہتی ہے ہٹنا, پھر وہ آ کے لپٹتا ہے. ارے چھوڑ, پھر لپٹ. جب لپٹتا ہے ماں کی ممتا اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے. بلا تمثیل اللہ کے بندو, ماں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میرا اللہ اتنا پیار کرتا. وہ جوان کہتا ہے سکون نہیں ہے آقا, قرار نہیں ہے آقا. میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا, جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا. جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ, ایسے حضور علیہ السلام نے کہا جلدی باہر نکل, ہے جوان جلدی نکل, مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس. کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا. نہیں, حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا, حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل. ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آقا نے کہا جلدی نکل جوان, آگ نہ برس پڑے, جلدی نکل. وہ جوان نکل گیا. اب اس کا رونا, آہیں بھرنا, گڑ گڑانا اور بڑھ گیا. آنکھ سر پہ خاک ڈال. 1 دن 2 دن 3 دن, کہتے 40 دن بیت گئے. ایک دن اس نے کہا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے, نہ اس کی نہیں ہے, تو مجھے ایسا عذاب دے, نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو, دے دے ایسا عذاب. اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے, تیری رحمت بڑی ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا. عرض کی آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے. تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا, آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا. اس کفن چور کو معاف کر دیا, اس نے توبہ کری, آپ کے صدقے میں بخش دیا. آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی. کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ
کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو، نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ، اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔